بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے۔ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے۔ ان دنوں مدینہ میں ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا، بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ بعد میں مشہور ہونے لگا، اس نے اپنے اوپر وحی یا القاء آنے کا دعویٰ کیا اور عجیب و غریب باتیں کرنے لگا۔ لہٰذا اس کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال بتایا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ اس کا معائنہ کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس بچے کے گھر اس کی کیفیت جاننے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ اسے انصار بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اصحاب کے ساتھ ان بچوں کے پاس گئے جو اس جگہ کھیل رہے تھے۔ ابن سیاد پر بلوغت کا وقت قریب تھا لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اسے پتہ نہیں چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، وہ ابلیس کا عرش ہے۔ ابن سیاد نے کہا، میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پھر تو تیرا معاملہ الٹ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل میں لفظ دخان سوچا تھا۔ ابن سیاد کہنے لگا، وہ الدخ ہے۔ اس پر آپ نے کہا، ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر یہ سچا ہے تو اس پر قابو نہیں پا سکو گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بلائی نہیں۔ ناظرین، ابن سیاد کی شخصیت اور اس کی ساری ان باتوں کے متعلق ایک مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابی ابن کہب ایک کھجور کے باغ میں گئے جہاں ابن سیاد موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کوشش تھی کہ ابن سیاد کی سچائی کو دیکھیں، اس سے قبل چھپ کر اس کی ساری باتیں سنی جائیں۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی چادر میں لپٹا ہوا تھا اور وہ کچھ پڑھ رہا تھا جس سے اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ اچانک ابن سیاد کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور کے درخت کے پیچھے دیکھ لیا اور کہنے لگی، یہ تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ لہٰذا ابن سیاد کود کر اٹھ بیٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو آج اس کا معاملہ مجھ پر واضح ہو جاتا۔ مدینہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد پر کہانت کا اثر تھا یا اس کے پاس شیاطین آتے تھے جو اسے عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں سکوت اختیار کیا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی تھی کہ ابن سیاد کی کیا حقیقت ہے، جبکہ کچھ صحابہ کا یہ خیال تھا کہ ابن سیاد دجال ہے۔ مثال کے طور پر حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ نے اس بات کا اقرار کرتے اور نہ ہی انکار۔ تاریخی کتابوں میں ابن سیاد کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ اس نے اور اس کی ماں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور ابن سیاد لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ
وہ دجال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی نفسیات کے متعلق شک میں رہا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ عجیب و غریب باتیں کیا کرتا تھا۔ لہٰذا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حج یا عمرے کے لیے نکلے تو ہمارے ساتھ ابن سیاد بھی تھا۔ ہم نے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا تو ہمارے قافلے میں موجود لوگ بکھر گئے، مگر میں اور ابن سیاد ایک جگہ باقی رہ گئے۔ مجھے ابن سیاد کو دیکھ کر بہت خوف محسوس ہوا، کیونکہ اس کے بارے میں لوگ بہت سی باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ اس نے اپنا سامان میرے سامان کے ساتھ ملا کر رکھ دیا۔ میں نے کہا گرمی بہت سخت ہے، بہتر ہوتا کہ تم اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھتے، لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا اور دوسرے درخت کے نیچے اپنا سامان رکھایا۔ پھر ہمارے سامنے ایک بکری لائی گئی، اس نے اس بکری کا دودھ نکالا اور پیالہ میرے سامنے لا کر کہا، اے ابو سعید پیو۔ میں نے کہا گرمی بہت سخت ہے اور دودھ بہت گرم ہے۔ دراصل میں اس کے ہاتھ سے لے کر پینا پسند نہیں کرتا تھا، اور وہ کہنے لگا، ہے ابو سعید، لوگ جو کچھ میرے بارے میں کہتے ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ ارادہ کیا کہ ایک رسی لے کر درخت کے ساتھ باندھوں اور اس سے لٹک کر پھانسی لے لوں۔ اے ابو سعید کون ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوشیدہ ہو؟ اے انصار کی جماعت، تم پر تو پوشیدہ نہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں؟ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانجھ ہوگا اور اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی، اور میں تو اپنا بیٹا مدینہ چھوڑ کر آیا ہوں؟ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، اور میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ کیا تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا اور اس پر یقین کر لیتا، مگر وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم میں دجال کو جانتا ہوں اور اس کی پیدائش کو بھی، اور اس وقت کہاں ہے اس کا بھی مجھے علم ہے۔ حضرت ابو سعید نے کہا، ساری عمر تیری تباہی ہو۔ ابن سیاد یزید ابن معاویہ کے دور تک مدینہ میں تھا، اور جب کربلا کا واقعہ پیش آیا اس دن یہ غائب ہو گیا اور پھر کبھی کسی کو نظر نہ آیا۔ ابن سیاد کی شخصیت کے متعلق مختلف آراء ہیں۔ علماء و محدثین کی ایک جماعت کے نزدیک ابن سیاد مسلمان تھا اور مدینے میں نہیں مرا۔ جب اس کا نماز جنازہ پڑھایا گیا تو اس کا چہرہ کھول کر لوگوں کو دکھایا گیا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ابن سیاد نے جہاد بھی کیا تھا اور حج بھی، اور مسلمانوں کے درمیان زندگی گزاری، لیکن وہ خود ایسی باتیں کیا کرتا تھا کہ لوگ اس پر شک کرتے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت نے جن دجالوں کے آنے کی خبر بھی ہے جو قیامت سے قبل ظاہر ہوں گے۔ ابن سیاد اور دجالوں میں سے ایک دجال ہے، لیکن وہ دجال اکبری نہیں جو قیامت کے قریب نکلے گا۔ یہ قول سب سے رابع اور معقول مانا جاتا ہے۔ ناظرین، ابن سیاد کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی معلومات کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔